بتائیں کہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، انہوں نے مخصوص نشستوں پہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور جن پارٹیوں کو پی ٹی آئی کی سیٹیں مل گئی تھیں، نون لیگ کو بھی ملی، پیپلز پارٹی کو آپ کو بھی ملی تھیں، اب آپ کی بھی 3 سیٹیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط تھا کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں لینی چاہیے؟ ہمارا تو دماغ پھر گیا ہے. آئین کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتبر ہے، لاہور کا معتبر ہے، اسلام آباد کا معتبر ہے، سپریم کورٹ کا معتبر ہے، الیکشن کمیشن کا معتبر ہے. قوم کو ایسا کر دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کی آخری قوت کون ہے جی. بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، اور ان کی مرضی ہے. جس کو ممبر اسمبلی کا بنایا، جس کو نہ بنائے. یعنی الیکشن کمیشن تو بیچ سے فارغ ہے نا جی. بات یہ ہے بنیادی کہ الیکشن کمیشن کو اپنے حال پہ چھوڑے، ان کو طاقتور بنائے. ہر کیس ان کا لے کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فیصلہ ہمارا. تو ہم اس پر تعجب کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا آئین ہے کہ جس کے تحت جو ہے کبھی کوئی کسی کو اختیار ہے الیکشن کا فیصلے کا، کبھی کسی کو اختیار ہے تو کبھی کسی کو اختیار ہے. کم از کم کورٹ کو بھئی خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہر چیز ہمارے پاس کیوں لے آتے ہو جی. اور پھر فوج کے اندر بھی حضرت تقسیم ہے. کچھ ایسے جج ہیں جو واضح طور پر ایک سیاسی پارٹی کے حلیف ہیں اور وہ سپورٹ عدلیہ پہ جی، اور وہ ان کے پاس دوڑتے ہیں، دوسری پارٹی دوسرے کے پاس دوڑتی ہے. تو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ اس لیے فلاں عدالت میں جا رہے ہیں کہ وہاں ایک جج یا 2 جج آپ کے حامی ہیں، اور میں اس لیے اس عدالت کے پاس جا رہا ہوں کہ وہاں میرے حامی، اور یہ عدالت ہو گئی پھر. لہٰذا عدالت کو اپنا مقام و مرتبہ جو ہے اس کو خود بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. لیکن میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، میرا یہ تاثر عدلیہ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے مقام مرتبہ اس کے احترام کو سامنے رکھنا. لیکن آپ سیاست میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں، تو اب تو کچھ جج صاحبان بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. تو وہ جج صاحبان جو ہیں وہ پہلے جب نون لیگ کو ریلیف دیتے تھے تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے ہیں تو نون لیگ کہتی ہے جی یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ حضرت یہی مسئلہ ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے، ایک عدالت کہتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملزم ہے، مجرم ہے، 25 سال قید ہے، 15 سال قید ہے، اتنا جرمانہ ہے، اور نااہل ہے، اور ہمیشہ کے لیے نااہل ہے. اور پھر وہ بیچارہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، علاج کے نام پہ چلا جاتا ہے. پھر جب واپس آتا ہے تو امید پاکستان بن کر واپس آتا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر تمام ڈھیر کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جی پھر آج عمران خان کے خلاف جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر 1 کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، 5واں کیس، اور ڈال دیا اس کو جیل میں. اور پتہ نہیں کتنے سزا ان کو دی. کوئی پتہ نہیں کہ صورتحال کل بدل جائے اور عدالت ان کو بلا کر کہے کہ جی یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. یہ جو چیز ہمارے ملک پہ عدم استحکام ہے عدلیہ کے فیصلوں میں، اور حالات کے ساتھ ساتھ ان کے تمام انصاف بدل جاتے ہیں، انصاف کے پیمانے بدل جاتے ہیں، انصاف کے معیار بدل جاتے ہیں. یہ چیز عام آدمی تو دیکھ رہا ہے نا، اس پر تعجب تو کرے گا، حیرانگی تو کرے گا. لیکن قاضی فریسہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں جی، ان کے دور میں 6 ججوں نے خط لکھا، اس کے جو جوڈیشل کونسل ہے، سپریم جوڈیشل، کہ ہمارے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور ہم دباؤ کے تحت فیصلہ دیتے ہیں جی. اگر 6 ججوں کے اوپر فیصلے میں دباؤ آ سکتا ہے تو آج جو ججوں کا ایک پینل ان کو سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کے لیول پر، اگر ان ججوں پر دباؤ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں تو ہم تسلیم کر لیں کہ ان 6 پہ دباؤ تھا اور دباؤ کے تحت ان کے فیصلے تبدیل کیے جا رہے تھے. تو یہ بھی تو عدلیہ کے لوگ ہیں نا، آسمان سے تو تھوڑی اترے ہیں جی.